مولانا عطا اللہ بند علوی صاحب مکتبہ دیوبند کے ایک جید عالم دین ہے جن کی توحید کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے بے شمار خدمات ہیں. ان کے خلاف ایک من گھڑت جعلی مقدمہ درج کیا گیا جس کے مندرجات ہی مضحکہ خیز ہیں. پھر درج کرنے کے بعد ان کو نہایت بھونڈے طریقے سے پچھلے جمعے کو گرفتار کیا گیا. عہد شکنی کر کے وعدہ کچھ اور کیا گیا، عمل کچھ اور کیا گیا. پھر عدالت میں پیش کرنے کے اندر تخیری حربے استعمال کیے گئے. پھر جب پیش کیا گیا کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں، وہ آئی ڈی نہیں ان کی جہاں سے کچھ پوسٹیں ہوئیں. وکلاء نے، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ملک بھر میں صدائے احتجاج کو بلند کیا، وکلاء کے ساتھ بھی معاونت کی. وہاں پہ جب کوئی دلیل نہ ملی پھر تحریری حربہ. ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہمارا ایک سائبر کرائم یونٹ ہوتا ہے، اس کا وکیل بھی دلائل دینا چاہتا ہے، ہمیں کل تک کا تو ٹائم دے. یعنی وہ بے گناہ بزرگ عالم دین 70-71 برس کی عمر ہے، صرف اس وجہ سے ایک دن اور جیل کاٹے گا کہ وکیل ایک اور آ کے دلیل دے گا. اگلے دن وہ وکیل بھی آ گیا، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پورے ملک کی مذہبی جماعتوں نے کہا اگر تحریری حربہ استعمال کیا جائے گا تو دھرنا دیا جائے گا. خیر اس دن ان کی ضمانت ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، وہ رہا ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ دفاع صحابہ کرنے والے ہر عالم دین کی، توحید کا عالم بلند کرنے والے ہر عالم دین کی حفاظت فرمائے. ہم ان کی رہائی کے اوپر ان کے مکتبہ فکر کو اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور خلوص دل سے جو تعاون کیا ہمیشہ کے لیے مشترکہ کاز کے اوپر دفاع صحابہ ہو، دفاع ختم نبوت ہو، انشاءاللہ یہ مشترکات کے اندر ایک دوسرے سے تعاون ہمیشہ جاری رہے گا. دوسری اہم خبر، ولی اللہ معروف صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو بچھڑوں کو اپنے والدین سے ملواتے ہیں، گمشدہ لوگوں کو. ایک عظیم آدمی، میں تو کہتا ہوں وہ اسم با مسمى ولی اللہ ہی ہے. جس نے زندہ کوئی ولی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. 10-10 20-20 سال سے بچھڑے ہوں کو سوشل میڈیا کی پاور سے ملواتے ہیں. کل انہوں نے ایک عجیب مضمون تحریر کیا جس کی شکایات براہ راست مجھے پہلے بھی موصول ہوئی، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دھندا جادوگری کے اندر استعمال ہوتا ہے. صرف جادوگری کے اندر استعمال نہیں ہوتا، ذرا تنبیہ عوام کو اس بارے میں بھی اویئر کیجیے. انہوں نے کہا ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر ہسپتال کے بیٹی پیدا ہوئی، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹا تھا، ہمیشہ بیٹا تھا. بیٹی ہوگی تو انہوں نے کہا الٹرا ساؤنڈ غلط ہو سکتا ہے، لیکن بچی جوں جوں بڑی ہوتی گئی اس کے انداز، اطوار، شکل و شجاعت ان میاں بیوی کے اوپر نہیں تھی، لیکن پالی تھی، محبت تو تھی. تو جو بھی گھر آتا تھا وہ کہتی تھی یہ بچوں سے فرق ہے آپ کے. باقی ان کو کچھ وہم پیدا شروع ہوا. انہوں نے ولی اللہ معروف صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ڈی این اے کرا لیتے ہیں. ڈی این اے کرایا تو وہ اس کی والدہ ہی نہیں نکلی. ہسپتال موجود ہے، اس کیس کے اندر ولی اللہ معروف کا آپ نے ساتھ دینا ہے. اور ان کیسز میں اس ہسپتال کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جس نے بیٹے کے ساتھ بیٹی کو بدل دیا. یہ خرید و فروخت کا دھندا. ہم یہ سمجھتے تھے جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر کے معاذ اللہ ایک انتہائی خطرناک اس کے اوپر غسل کرتی ہے عورت برہنہ، ایک خاص قسم کے جادو کے. تو ہم یہ سمجھتے تھے یہ ہسپتالوں سے جو بچے اغوا ہوتے ہیں اس دھندے کے لیے ہوتے ہیں. نہیں، وہ ہسپتال کا عملہ ملوث ہے کسی کا بیٹا کسی کو بیچ دینے میں اور اس کی بیٹی یہاں ٹرانسفر کرنے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاشرہ کہاں تک جائے گا اس ظلم کے خلاف؟ اور اس کے بارے میں بھی آگاہ رہیے، جب بھی ہسپتال جانا ہو تو اپنا کوئی اٹینڈنٹ ساتھ رکھیے، آنکھوں کو کھلا رکھیے. یہ بھی کوئی بیٹی کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، بیٹا اور بیٹی. الحمدللہ ہماری باجی اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت سے بہرور کیا. 10 سال کے بعد دعا کروایا کرتی. خواہش ہوتی ہے بیٹے کی، 5 بیٹیاں تو ایک بیٹا بھی ہو جائے، لیکن اس میں کوئی بیٹی کی شان و عظمت میں کمی نہیں ہے. حدیثیں وہی ہیں جو پہلے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھا دی. لیکن دکھ اور جرائم کی عجیب و غریب اس ہفتے خبریں آئی ہیں. میں 3 علاقے کے ڈی پی اوز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک قصور کے عیسیٰ سکھیرا صاحب کو، ایک بدبخت ملزم خبیث شیطان ملعون 2-3 سال کی بچی کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کر رہا ہے، اس کو پکڑ کر چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے گرفتار کیا. خراج تحسین ہے.